تو کتنی؟ اور آپ جو آج محفل سجائی ہے، یہ محفل جو سجائی ہے، محلے کو سجایا ہے، انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں سامنے مسجد کو آپ سجائے. اب بھی وہ گھر میں بھی لائٹاں لگ رہے تھے، بندوش ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ لائٹیاں بھی الگ ہیں. وہاں لگے نہیں لائٹیاں؟ لائٹ لگائے لائٹ. تو یہ جو آپ محفل سجائے ہیں، اس سے ایک محبت کی بو آتی ہے. سبحان اللہ. اس سے کیا آتی ہے؟ آپ سے محبت کی ایک بو آتی ہے. ہاں، آپ رسول سے چاہنے والے. میں اس کو بھی آگے بتاؤں گا یہ لائٹیاں جو لگاتے کہاں سے. اس سے پہلے ایک میں بات بتاؤں. اس سے ایک محبت کی بو آتی ہے. محبت کا ایک محبت معلوم پڑتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے زمانے میں بادشاہ تھا نمرود. کیا تھا؟ انہیں حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے بہت بڑا آگ کا گڑھا کھودا. اس میں ہزاروں من کے لکڑیاں ڈالا اور ہزاروں مہینے ہزاروں سال تک اسے سلگاتا رہا. وہ آگ سلگ کے بہت خطرناک ہو گئی. اور وہ آگ کی حرارت اگر یہاں گڑا ہے تو کم سے کم داون گرے تک اس کی لو سے انسان جل کے راکھ ہو جاتا. گنگوڑ نہیں، گنگوڑ یہاں سے 5 کلومیٹر پہ، بہت دور، ہزاروں میلوں کے حساب سے بھی جل کر راکھ ہو جاتا. مگر ایک جانور جسے آج ہم چپکلی کہتے ہیں، گرگڑ بھی کہتے ہیں. چپکلی الگ ہے، گرگڑ الگ ہے، مگر دونوں چیز آئی ہے اس کے اندر. تو گرگڑ کو بچے مارتے نہیں، کئی کو مارتے ہیں. ہاں، کیا ملتا ہے گھر کو؟ ایسے میں کام چھوڑو، کل سے گرگڑا مارتے پھرو. مار کو کیا کرنا؟ رسی سے دھواں کو بند کو لے کر گھر میں بندنا. ہاں، لے کمالے کا دیکھ پیسے بچ جورو کیا لیتے؟ ہاں، نہیں بولنا کی کا ایسا نہیں ہے، پیسے نہیں ملتے. کام سوڑ کے کام کرے گا. تو یہ گرگوٹ بہت دور سے پھونک رہا. کیوں؟ اس لیے کہ آگ جو سلگی ہے نہیں، اور سلگی. اب تو چلا گیا پھونکنے کا زمانہ. اب چٹ مارنے کا چولہا سے لگا ہے نہیں. پہلے کے ماں، ہمارے ماں ایسا پھونک کو کالے کالے ہو جاتے تھے. آج کے دھواں کو نہیں چلتا، پٹک کے چلے. ابھی کھانا بھی ریڈی میڈ آتا. عوام تکلیف نہیں، ریڈی میڈ منگانے کا، کھانے کا. تو وہ کیا کر رہا تھا؟ پھونک رہا تھا. کیوں پھونک رہا تھا؟ آگ سلگے اور سلگے اور گرم ہو، ابراہیم معاذ اللہ جل جائے. حضرت ابراہیم جل جائے. ایک چھوٹی سی ایک دم 10 گرام 50 گرام کی چڑیا چھوٹے سے تالاب سے پانی کے چند قطرے لے کر ہزاروں میل آسمان کی فضا میں اس آگ کا جو گڑھا تھا، اس کے لبیں بھی آسمان سے بات کر رہی تھی. ہزاروں میل جا کر وہاں سے پانی کے خطرات کو گرا رہی تھی. کیوں گرا رہی تھی؟ آگ بوجھے میرا ابراہیم بچ جائے، آگ بوجھے اللہ کا نبی بچ جائے. مگر سنو، اس چڑیا کے چند خطرے ڈالنے سے آگ نہیں بجھے گی. اندلو جانے والے جاتے ہیں، آتے ہیں، مزے دیکھتے رہو. محفل میں بیٹھے ڈسٹرب مت کریں. اللہ والے جو آئے نصیب والے. تو اس چڑیا کے چند خطرے ڈالنے سے آگ
نہیں بولے گی. اگر کوئی ہوتا اے دیوانے اتنی چھوٹی یار آگ لگی ڈرم لے کر جاؤں پانی کی گاڑی منگاؤ. نہیں, وہ چڑیا چند خطرے پانی کے گرے میرا ابراہیم بچ جائے, مگر اس کے پاس چند خطرے ڈالنے سے آگ نہیں بجھے گی, آگ نہیں بجھے گی. اس گرگڑ کے پھونکنے سے آگ نہیں سلگے گی, مگر پتہ کیا چلے گا اس گرگڑ کے پھونکنے سے, اس گرگڑ کے پھونکنے سے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مطمئن ہوئے آپ میرے طرف کوئی آئے میرے طرف, ورنہ آپ گئے تو میں بھی وہاں جا کر سمجھیں گے تمہیں کہاں جانے کا مجھے بلا جا کر. تو اس گرگڑ کے پھونکنے سے آگ نہیں سلگے گی, آگ نہیں بڑھے گی, اس لیے کہ اس کی پھونک سے پچھتا بھی نہیں ہلتا. مگر کیا پتا چلے گا, اس کی عداوت کا پتا چلے گا, اس کی دشمنی کا پتا چلے گا, اس کی حسد کا پتا چلے گا. مگر چڑیا جو پانی کی چند خطرے ڈال رہی ہے اس سے آگ نہیں بجھے گی, مگر اس سے محبت کا پتا چلے گا, اس سے محبت کا پتا چلے گا. اے بڑے بار کے سنی مسلمانوں, تم نے آج محفل کو سجایا ہے, میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے, تم نے اپنے مسجدوں کو سجایا ہے, اپنے محلے کو سجایا ہے, آپ اپنے گھروں کو سجایا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے, اس سے تمہاری محبت کا پتا چلتا ہے, اس سے تمہاری الفت کا پتا چلتا ہے, اس سے تمہاری پیار کا پتا چلتا ہے. اس لیے اے بڑے بار کے مسلمانوں, تم خوب نبی پر درود و سلام پڑھو, اس سے تمہاری محبت کا پتا چلے, اس سے تمہاری محبت کا پتا چلے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب سے ٹائمنگ لگا میرا, ٹائمنگ کب سے لگاتا ہے, ہاں ٹائم دیکھ لو. تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. نور سے مراد میلاد والے نے, نور سے مراد آمینہ کے لخت جگر. ہم اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے قبل ایک بات آپ کو بتاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا, اپنے نور سے پیدا فرمایا. پھر اس نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک چاہا مقام خاص میں رکھا. پھر اللہ نے اسی نور کے صدقے میں اس کائنات کو پیدا فرمایا. اے محبوب, اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو یہ چاند, یہ سورج, یہ فرشتے, یہ نبی, کسی چیز کو میں نے پیدا نہیں کرتا. اے محبوب, میں نے جو کچھ پیدا کیا ہے صرف تمہارے واسطے پیدا کیا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, پھر وہ نور کو اللہ نے مقام خاص میں رکھا. وہ نور اللہ کی عبادت کرتا رہا. کیا کرتا رہا, بولو کیا کرتا رہا, عبادت کرتا رہا. وہ نور 70,000 برس تک قیام, 70,000 برس تک رکوع, 70,000 برس تک خوما, پھر 70,000 برس تک سجدہ, ہزاروں برس تک وہ نور اپنے خدا کی عبادت کرتا رہا. جب اللہ نے اس اپنے نور کی عبادت سے خوش ہوا
تو رب کائنات رب العالمین نے اپنے حبیب سے فرمایا اے محبوب میں کائنات کا ذرہ ذرہ میں تیرے لیے پیدا کیا ہوں، اے محبوب میں تجھے بہت چاہتا ہوں، میں تجھے بہت چاہتا ہوں، اے محبوب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اے محبوب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، اے محبوب تو بھی مجھے چاہنے والا بن جا، میں تیرے خوب چاہتا ہوں، اے محبوب تو نے میری عبادت کا حق بھی ادا کیا، اے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، اے محبوب کیا مانگتا ہے، تو رب کائنات کی بارگاہ میں ہم اور آپ کے پیارے نبی سید المرسلین خاتم النبی امام الانبیاء جناب احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں خوب جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے مجھے آنے والے دنوں کے اندر میں قوم کا مجھے نبی بنا کر بھیجنے والا ہے، مجھے آخری نبی بنا کر بھیجنے والا ہے، میری امت گناہگار ہوگی، میری امت سیاہکار ہوگی، میری امت بدکار ہوگی، میری امت کی عمر بہت کم ہوں گے، کوئی 40 میں چلا جائے گا، کوئی 20 میں چلا جائے گا، کوئی 80 میں چلا جائے گا، کوئی 60 میں چلا جائے گا، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو 100 کا بارڈر پار کریں گے۔ اے رب کائنات میں مانگوں گا تو دے گا، میں جو مانگوں گا تو دے گا، تو رب کائنات نے فرمایا اے محبوب مانگ کر دے، میں جو تو چاہے گا میں عطا کروں گا۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں میلاد والے آقا کہتے ہیں اللہ میری امت گناہگار ہوگی، میری گناہگار امت کو تو بخشش کا وعدہ فرما، تو وعدہ کر مولا تو میری گناہگار امت کو بخش دے گا۔ تو آپ سنو جب خدا کے خاص قرب میں تھے تو میرے حبیب ہمیں یاد رکھیں، اب تھوڑا سا پوزیشن بڑی، پنچایت کا ممبر کیا بنا اس کی نظر میں دوست نظر نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہو آدمی ذرا لفٹ ہوا تو آدمی کوئی نظر نہیں آتا سامنے والا اپنا دوست۔ ہمارے حبیب تو مقام خاص میں تھے، تب اپنی امت کو نہیں بولے۔ اور سنو جب آمینہ کے گھر میں یہی نور عبداللہ کی گود میں، اب بی بی آمینہ کی گود میں جب یہ نور تشریف لایا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، تو سب سے پہلے سجدہ کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کرے مولا، بی بی آمینہ فرماتی جب اللہ کے حبیب میری گود میں آئے تو سب سے پہلے سجدے میں سر رکھے۔ کہاں رکھے؟ سر رکھے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ سجدے میں سر رکھے۔ میرے بی بی آمینہ فرماتی ہے جب میرے حبیب میری گود میں آئے سجدے میں سر رکھے زمین پر، نبی کے جسم مبارک سے خوشبو کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرے حبیب اتنے خوش، میرا نور نظر میرے نبی اتنے خوش اتنے خوبصورت تھے جو دیکھتا تھا فدا ہو جاتا۔ تو میں بی بی آمینہ فرماتی ہے بچے کے بارے میں باپ زیادہ جانتا ہے کہ ماں زیادہ جانتا؟ ہاں کون جانتا ہے؟ تمہیں اماں کی طرف ہے سب نے جاگ رہے نہیں؟ کون نہیں جاگ رہے ہاتھ اٹھاؤ۔ سب نے جاگ رہے سب اچھا رہے تو ماں زیادہ جانتا۔ تو بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ میں قریب گئی، میرے نبی سجدے میں ہے، قریب گئی تو کیا دیکھتی ہوں میرے نبی کے ہونٹ ہل رہے۔ کیا ہل رہے؟ تو پھر قریب جا کر کان لگا کر سنی تو آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی، اے اللہ میری گناہگار امت ہوگی اس کو تو ان کے گناہوں کو تو معاف کر دے، میری امت کی بخشش کا وعدہ۔ تو سنو جس کا آج میلاد بنا رہے ہیں جو مقام خاص میں تھا
تب بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا. جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اپنی امت کو یاد فرمائے. یہی نور والا جب خدا سے ملنے کے لیے معراج میں گیا تو اللہ نے براق کو بھیجا. تو جبرائیل نے فرمایا جبرائیل اللہ کے حبیب اللہ نے آپ سے آج ملاقات کرنا چاہتا ہے, آپ کے لیے سواری بھیجا ہے. رک گئے. انووا کار گرائی لینے کو صاحب کو کار کھولتے برابر کونے بازو دکھتا ہے نہیں زبیر کی فرسٹ کلاس فوٹو مار رہے ہے کہ نہیں. چلو ہمارا مزاج کیسا ہے, نہیں میرے اوپر دال بول رہا ہوں, میں سمجھانے نہیں بول رہا ہوں. تو ہم نا اگر کوئی بڑے مقام پہ چلے گئے تو ہمیں سامنے والے مولانا عمران مولانا بشیر نظر نہیں آتا ہے, بڑا فرسٹ کلاس بڑا. تو میرے حبیب جیسے ہی براق پہ قدم رکھ رہے تھے فوراً رک گئے. غیب سے آواز آئی جبرائیل میرے حبیب سے پوچھو سوار ہوتے کیوں رک گئے. تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سوار ہوتے کیوں رک گئے, کیا بات ہے. اے جبرائیل آج اللہ مجھے اپنے دیدار کے لیے بلا رہا ہے, مجھے بڑے انعام دے گا, بڑا اکرام دے گا. میری گناہگار امت کا کیا ہوگا, میری گناہگار امت کا کیا ہوگا, یہ مجھے افسوس ہو رہا ہے. میری گناہگار امت کا غم کھایا جا رہا ہے, میں پریشان حال ہو رہا ہوں. اتنا فرمانا تھا. غیب سے آواز آتی ہے اے جبرائیل میرے حبیب سے کہو, اے جبرائیل میرے حبیب سے کہو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے امت کی لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے محبوب سے کہہ دو, اے جبرائیل میرے حبیب سے کہہ دو جس طرح میں آپ کو لینے کے لیے آج سواری بھیجا ہوں, براق بھیجا ہوں, اسی طرح کل قیامت کے دن آپ کی ایک ایک امت کے لیے ایسی سواری بھیج دوں گا. اسی سواری میں وہ سوار ہو کر پار ہو جائے. تو کیسا نبی ہے میلاد والا جو ہما وقت ہمیں یاد فرما رہا ہے. در پاک پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اللہ کا بڑا فضل ہے, یہ پورا کا پورا گاؤں سنی ہے. سبحان اللہ. کیا ہے سنی, سننا ہے پورا سننا ہے نہیں پیور. اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو اسی طرح سنی بنا کر نہ ہم نہ دادا کا جبا چاہیے نہ پودرے کا پیجامہ چاہیے, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. سب کن ہے کیا, اگر وہ ہے تو بھی بدل جاؤ. تمہیں فرش ہے کہ نیند آ رہی کسی بھی, کسی نیند آ رہی ہاتھ اٹھاؤ. اب جو سب نے ہاتھ اٹھائے دیکھو کون زندہ ہے, سب بیدار ہے, نعرے لگا کے دکھاؤ کون. 75 روپے میں آپ کو تھوڑا فرش کرنے کے واسطے ایک بات بولتا ہوں. کیا بولتا ہوں, فرش بولے تھے کیا. آج کل ہمارا حال کیا ہو گیا, اردو بول رہے میں سب انگریزی سب انگریزی. فرش تھے, واٹر تھے, پہلے آؤ صاحب گھر کو منہ ہاتھ دھو لو, تیار ہو جاؤ, وضو کرو, منہ دھو بولتے تھے. فرش ہوتا کیا ہے کہ چلے گئے سچ, فرش ہوتا کیا حضرت صاحب, فرش ہوتا کیا صاحب, کیا فرش رہے بتا. آپ منہ ہاتھ دھو لیجیے, وضو کر لیجیے. ابھی زندگی کے بعد پورا انگلش ہی, کھانا بھی انگلش ہو جاتا. اس لیے آج دور ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں. تو آپ کے تھوڑا میں آپ کو تھوڑا مائنڈ پاس صاف کرنے ابھی بہت سننا ہے آپ کو, چلتا نہیں. ایک گاؤں میں کیسا تھا, ہبلی میں ہمارے ایک ٹیلر صاحب ہے, جو میلاد نہیں مناتے نہیں, ان کے ایک امیر صاحب کہہ رہے ٹیلر سنی ٹیلر کے پاس کپڑے سلائے. کیا کرے, تمہارے گاؤں میں ٹیلر ہے کیا,
کون ٹیلر ہاتھ اٹھا, کون ٹیلر ہے؟ ہاں نہیں نو جان چھوڑو. تو ٹیلر کے پاس سنی ٹیلر پر جا کپڑے سلے. اب انہوں کیا کرتا ہے سنی ٹیلر نا, جبا کہاں تک, پیجامہ کہاں تک, کہاں تک, ہمارے کھیڑے میں پیجامہ دیکھ رہے پاٹ رہتا ہے نیچے صاف کرتے رہتا ہے. اور آج کل ہماری چھوکریاں تو نیچے ایسا پہنے رہتا ہے پورا روڈ صاف کر لے کے رہتا ہے. تو کپڑے سلانے کے بعد کپڑے لے کے آنے بعد پین کو دیکھتے ہو کون ہے, میلاد نہیں بنانے والے کے حضرت. سمجھے کہ نہیں؟ کھول کو نہیں بولتا, آپریشن کر کو میں, سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو انہوں کیا بولتا ہے, پین کو دیکھتا ہے. کیا پہلے تو کہاں تھا دکانہ میں جب پین دیکھنے کا ٹرائل ہے, گھر آپ کا پین دیتے پہلا, گھر میں آپ کو پین دیکھنے بعد جبا دیکھے تو یہاں تک بتا, پیجامہ دیکھے نیچے لیٹتی رہتی. انہوں بیوی کو بلاتا ہے, آؤ جی پیارے بیوی ذرا دیکھو ذرا پیجامہ بہت لمبی, بالش کر کو سی کو رکھو. بولی میں جورو کیا بولتی ہے, کیا بڈھے کا ہے, شادی کر لے گئے تب سی یہ خالی پیجامے کٹ کرو وہ کرو یہ کرو, نہیں کرتی جلدی. بعد میں بیٹی کو بولے, ہاں پا میں کالج جانا وہاں جانا نہیں ہوتا میرا سے. بعد میں بہو کو بولے, اماں تجھے کر لے گا ہوں, بہو بنا کو تو ذرا کٹ کر رکھ. کیا بات, تم نہ پالنا, تمہارے گھر والے ہمارے گھر والے پالنا, بچے پالنا, ساس کا کٹ کٹ کیا کرنا میں. بڈھا چپ کیا کرتا, کپاڑ میں رکھو چلے جاتا. تھوڑی دیر کے بعد جورو کو یاد آتا, کیا کرا تو میرا بڈھا ہے. پھر انہیں کیا کرتی, ایک بالش کٹ کر کو سی کو رکھتی. بعد میں کالج سے بیٹی آتی, کہتا کہ میرا باپ میرا پال کو اس کو بڑا کرے, انہیں ایک بالش کٹ کر رکھتی. بعد میں بہو کو یاد آتا, کہتا کہ سسرا میرا نہیں کرے, بولی تو مرد کو بولتا, مرد ایک مجھے مارتا. کہتا کہ راج کرنا بڈھا بڈھی رہتا کر, انہیں بھی کٹ کر کو. اب 3 جنے پیجامے کٹ کر اس کی حالت کیا ہوتی ہے آپ سمجھو. یہ حال ان کا ہے, میلاد نہیں منانے والے, سمجھے. جھوم کر درود پاک پڑھ اللہ. یہ نور والا میلاد والے بی بی آمینہ کے گھر میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جب تشریف لائے تو اس سے ایک دن پہلے حضرت عبدالرحمن سویدی رحمت اللہ تعالی علیہ اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک دن پہلے, نبی کی آمد سے ایک دن پہلے ایک یہودی آیا. جب ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن جب صبح ہوئی تو وہ یہودی خانہ کعبہ میں آیا اور کہنے لگا, اے مکہ والو, اے قریش والو, کیا آج کوئی مکہ میں لڑکا پیدا ہوا؟ کوئی نہیں سنا. پھر گلیوں میں گیا, بازاروں میں گیا, گھر گھر گیا اور آواز دینے لگا, اے مکہ والے جمع ہو جاؤ, جمع ہو جاؤ, آج کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے. تو لوگ بولے, تو کیا نئی بات بول رہا, دن میں 25 پیدا ہوتا ہے. کتنے کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ نیٹ کھول کے دیکھو, 1 منٹ میں کتنے ہزاروں پیدا ہو رہا ہے, 1 منٹ میں لاکھوں کی تعداد میں. یہ کون سی نئی بات, ہر دن پیدا ہوتے ہیں, گھر گھر گلی گلی گاؤں گاؤں پیدا ہوتے. یہ کون سی نہیں لائے, آج جو بچہ پیدا ہوا ہے سب سے الگ ہے, اب وہ بھی پیدا ہوا ہے تو ایک ہی ہوا. تو سب کو جمانے کے بعد حضرت عبد المطلب بولے, ہاں ہاں میرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا, میرے بیٹے کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا.
اچھا تجھے کیا ضرورت، تجھے کیا ضرورت ہے، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے؟ تو وہ یہودی کہتا ہے اے مکہ والوں سنو، میں کل مکہ آیا تھا، کل رات میں نے آسمان پر ایک ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا ہوں۔ ستارے تارے ہر دن نکلتے ہیں، چاند ہر دن نکلتا ہے، مگر ایک ستارہ، ایک تارا کل نکلا تھا، وہ چمک رہا تھا، وہ صبح صادق تک، سورج طلوع وہ صبح ہونے تک وہ تارا چمک رہا تھا۔ میں رات بھر دیکھتا رہا، میں رات بھر دیکھتا رہا، جیسے وہ غروب ہوا، جب وہ ڈوب گیا، میں تمہارے درمیان آواز دے رہا ہوں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اے مکہ والوں سنو، وہ تارا ہر دن نہیں نکلتا، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال نہیں نکلتا۔ جب جب کوئی اللہ کا نبی دنیا میں آنے والا ہے تو وہ تارا نکلتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے راوی کون ہے؟ ہم اور آپ کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ۔ اچھا جب کوئی نبی پیدا ہوتا ہے، پھر بولا عبد المطلب سے، وہ یہودی، وہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ معمولی نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ اے عبد المطلب تھوڑا زیارت کریں گے کیا؟ تھوڑا زیارت بولے تو 3 دن کی زیارت نہیں، مجھے سمجھ میں آ رہا کیا 3 دن کی زیارت مطلب دیدار کرانا، کیا کرانا؟ بولو بھائی کیا کرانا؟ دیدار کرانا، مجھے تھوڑا دکھاؤ۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس یہودی کو لے کر اپنے گھر گئے۔ جیسے ہی میرے حبیب کو دیکھا یہودی میرے حبیب پر دیوانہ ہو گیا، میرے حبیب کا دیوانہ ہو گیا۔ پھر کہنے لگا اے عبد المطلب تھوڑا سا اس بچے کے پیٹھ دکھا لو۔ کیا دکھاؤ؟ پیٹھ دکھاؤ۔ عبد المطلب بولے کیا ضرورت ہے؟ ارے دکھاؤ تو دکھاؤ، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس پر مہر نبوت ہے، اس پہ نبوت کی مہر ہے، اس پر سکہ ہے۔ کیا سکہ مہر نبوت کسے کہتے ہیں؟ جماعت علیہ پر جاتا ہے، لیٹر مارو، لیٹر لکھو دو، بات بولتا ہے اس پہ سکہ مارو جی، ہوتا کہ نہیں؟ وہ سکہ مارے تو گارنٹی ہے کہ نہیں؟ اسے بولتے ہیں مہر۔ اور میرے حبیب کے اسے بولتے ہیں مہر نبوت۔ جیسے ہی دیکھا یہودی میرے حبیب کے شان مبارک پر، پیٹھ مبارک پر مہر نبوت تھی، جیسے ہی دیکھا اے عبد المطلب یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ خاتم النبی ہے، اس کا چرچا زمین و آسمان میں مشرق سے مغرب تک ہوگا۔ پھر عبد المطلب بولے اے یہودی تجھے کیسے معلوم یہ سب باتیں؟ تجھے کیسے معلوم یہ سب باتیں؟ یہ تارا چمکے گا، وہ چمکے گا، تجھے کیسے معلوم؟ وہ یہودی بولا میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، میری آسمانی کتاب بول رہی ہے، مجھے توریت میں لکھا ہوا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جب نبی آتا ہے، جب کوئی نبی آتے ہیں، میرے حبیب جب آئے تو اللہ نے بھی اپنی خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ امام الانبیاء دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، خاتم النبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ جب اللہ کے حبیب بی بی آمینہ کے گود میں آ رہے تھے، بی بی آمینہ کے گود میں آ رہے تھے، مکہ کی سرزمین پر آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شان لائقی کے مطابق آسمان پر تاروں کو پیدا کر کے چمکا کر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔